السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ میں آئی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نے آپ کو چن لیا ہے۔ اگر آپ کو چن لیا ہے اللہ نے تو یہ 7 نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ وہ کون سی یہ ویڈیو پوری اینڈ تک دیکھیے، آپ کو معلوم چلی جائے گا۔ چلیے ہم اپنی ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ کیا آپ اکثر یہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کسی عظیم مقصد کے لیے منتخب کیے گئے ہیں؟ کیا آپ اس مقصد کو پہچاننے کی تڑپ رکھتے ہیں؟ کیا آپ اپنے ایمان سے مضبوط تعلق محسوس کر رہے ہیں؟ اور کیا آپ اپنی روحانی سفر کی ابتدا کر چکے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو آپ ان طاقتور لوگوں میں سے ایک ہو سکتے ہیں جو دنیا کی مشکلات اور توجہ کے باوجود اپنی منفرد روحانی راہ کو پہچانتے ہیں۔ ناظرین، آج اس ویڈیو میں ہم 7 واضح نشانی کے بارے میں بات کریں گے جو اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ آپ کے پاس ایک غیر معمولی روحانی تحفہ ہے۔ یہ نشانیاں محض اتفاق نہیں ہیں بلکہ آپ کی زندگی میں اپنے مقصد کو پہچاننے کے لیے بہت اہم ہیں۔ جب آپ انہیں سنو گے تو یقیناً اپنے تجربے پر غور کرتے ہوئے اپنے غیر معمولی سفر کو پہچان جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیا وہ بہترین ہیں۔ تیار رہیے کیونکہ ان نشانیوں کو سمجھنا آپ کے لیے اور آپ کے اطراف کے لوگوں کے لیے سب کچھ بدل سکتا ہے۔ آئیے آج اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں کہ آپ اپنے روحانی سفر میں کہاں کھڑے ہیں اور کیا آپ بھی ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے۔ نمبر 1، کیا آپ اللہ سے وفادار ہیں اور اللہ پاک کی موجودگی کا احساس آپ کو ہر وقت رہتا ہے؟ اگر ایسا ہے تو یہ پوائنٹ آپ کے لیے ہے۔ وفادار روح ہمیشہ اللہ کی خوشنودی اور قربت کی طلب میں رہتی ہے، اور یہ وفاداری آپ کو گناہ میں گرنے سے بھی محفوظ رکھتی ہے۔ جانتے ہیں اللہ سے وفاداری کیا ہوتی ہے اور وہ کیسے اللہ کی موجودگی کا احساس دلاتی ہے اور کیسے آپ کے تعلق کو اللہ کے ساتھ مضبوط کر کے زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتی ہے۔ ان تمام سوالوں کے جواب اس چھوٹی سی حدیث سے سمجھتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اعمال وہ ہے جو مستقل کیے جائے، چاہے تھوڑے ہی کیوں نہ ہوں۔ عبادت میں استقامت مستقل کرے تو اس کا بے حد اجر ہے۔ یہ دل کو پاک کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ سے تعلق کو بھی مضبوط کرتی ہے اور آزمائش کے خلاف ایک ڈھال کے طور پر کام کرتی ہے جس سے آپ اپنے ایمان میں مستقل رہتے ہیں۔ آپ عبادت میں سکون پاتے ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ ہر نماز، ہر تلاوت اور ہر لمحہ ذکر آپ کو اللہ کی رہنمائی کے قریب تر لاتی ہے۔ اللہ کے چنے ہوئے لوگوں کے لیے عبادت صرف ایک رسم نہیں بلکہ یہ ایک زندگی بھر کا سفر ہے جو انہیں روحانی طور پر مستقل طور پر بلند کرتی ہے۔ یہی زندگی گزارنے کا طریقہ ہے جو روحانی زندگی کی بنیاد ہے۔ نمبر 2، ایک مومن کی زندگی میں احسان کا تصور مرکز کردار ادا کرتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ رحم دل اور سخی تھے۔ ہم ضرورت مندوں کی مدد کرنے کے لیے تیار رہتے تھے اور انہوں نے اپنے ماننے والوں کو بھی ایسا کرنے کی ترغیب دی۔ انہوں نے فرمایا، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہے۔ لہٰذا جو لوگ چنے جاتے ہیں
وہ دوسروں کی مدد کرنے کی گہری محبت اپنے اندر رکھتے ہیں۔ یہ دوسروں کی مدد کرنے کی فطری خواہش اکثر ہمدردی اور مہربانی سے پیدا ہوتی ہے، جو اللہ سے جڑے دل والوں میں نظر آتی ہے، چاہے وہ صدقہ دینا ہو، مشورہ دینا ہو یا کسی مشکل لمحے میں کسی کے ساتھ ہونا ہو۔ اب فطری طور پر دوسروں کے لیے سکون اور حمایت کا ذریعہ بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بے لوث خدمت آپ کے روحانی تعلق کی عکاسی کرتی ہے، کیونکہ یہ آپ کی خواہش کو ظاہر کرتی ہے کہ آپ اسلام کی تعلیمات کو روزمرہ کی زندگی میں اپنانا چاہتے ہیں۔ پہچان دنیاوی انعامات سے نہیں چلتی، بلکہ اللہ کو خوش کرنے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال پر عمل کرنے کی مخلص نیت سے چلتی ہے۔ آپ تسلیم کرتے ہیں کہ دوسروں کی خدمت عبادت کی ایک شکل ہے اور آپ اللہ کے انعام کے سوا کوئی معاوضہ نہیں چاہتے۔ یہ نیت کا خالص ہونا اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، جیسا کہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، اور وہ کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت کے باوجود۔ مسکین، یتیم اور قیدی کو کہتے ہیں کہ ہم تمہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں، ہم تم سے نہ بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ۔ نمبر 3، آزمائش اللہ کی طرف سے امتحان سمجھی جاتی ہے، اور وہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے اہم ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے اور ان پر اپنا فضل فرماتا ہے۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ سخت آزمائش انبیاء پر آتی ہے، پھر نیک لوگوں پر، پھر ان لوگوں پر جو ان کی پیروی کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ خود کو بہت سی آزمائش اور مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے پاتے ہیں تو یہ اس بات کی نشانی ہو سکتی ہے کہ اللہ نے منتخب لوگوں میں سے، اور ان آزمائش کے ذریعے اللہ آپ کو ایک بڑا مقصد کے لیے تیار کر رہا ہے۔ یہ آزمائش سزا نہیں ہے بلکہ روحانی ترقی کے مواقع ہیں۔ یہ آپ کے دل کو پاک کرنے، آپ کے صبر کو مضبوط کرنے اور اللہ پر آپ کے انحصار کو بڑھانے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ ہر چیلنج جس کا آپ سامنا کرتے ہیں، چاہے وہ مالی نقصانات ہو، ذاتی نقصانات ہو یا صحت کا مسئلہ، آپ کو اللہ کی طرف رجوع کرنے اور دعا کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ ان امتحان کے ذریعے آپ کا ایمان صاف ہوتا ہے اور آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ حقیقی طاقت اللہ کی حکمت اور منصوبے پر بھروسہ کرنے میں ہے۔ مشکلات کا سامنا کرنا آپ کو قیمتی سبق سکھاتا ہے۔ آپ میں استقامت اور ہمدردی پیدا ہوتی ہے۔ جو ممکن طور پر اسی طرح کی مشکلات سے گزر رہے ہوں، بار بار آزمائش کا سامنا کرنا اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ پاک آپ کی صلاحیت کو دیکھتے ہیں اور آپ کو کچھ بڑا کرنے کے لیے تیار کر رہا ہے۔ امتحان کے ذریعے وہ آپ کو ایک مضبوط مومن بناتا ہے جو زندگی کی مشکلات کا سامنا کر سکتا ہے اور پھر بھی ایمان میں ثابت قدم رہتا ہے۔ یہ استقامت علامت ہے کہ آپ اللہ کے چنے ہوئے لوگوں میں سے ہو۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب آپ مشکلات کا صبر کے ساتھ سامنا کرتے ہیں تو یہ آپ کے اللہ پر اعتماد ہے اور اس کی حکمت اور وقت پر آپ کی غیر متزلزل ایمان کو ظاہر کرتا ہے۔ مشکلات کا سامنا کرنا کبھی آسان نہیں ہوتا، لیکن جن لوگوں کا روحانی رجحان ہوتا ہے ان کے لیے یہ چیلنج اللہ کے ساتھ گہرے تعلق کے
مواقع بن جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ صبر اندرونی قوت کو فروغ دیتا ہے۔ آپ اپنے جذبات اور رد عمل کو مینج کرنا سیکھتے ہیں، نہ امیدی یا اداسی سے پرہیز کرتے ہیں۔ نفسیات کے آگے جھکنے کے بجائے آپ نماز اور ذکر کی طرف رجوع کرتے ہیں، اپنے ایمان میں سکون تلاش کرتے ہیں۔ آخرکار مشکلات کے دوران صبر آپ کے اللہ کے منتخب لوگوں میں سے ہونے کی گواہی دیتی ہے۔ یہ ایک ایسے دل کی عکاسی کرتا ہے جو ایمان سے جڑا ہوا ہے، اللہ کی رحمت اور انصاف پر پورے اعتماد کے ساتھ۔ نمبر 5، ایک بہت ہی خوبصورت صفحہ ہے اللہ کے چنے ہوئے بندوں کی زندگی کا، اور وہ ہے وعظ۔ روحانی بصیرت یہ ہے اندرونی رہنمائی اللہ کی طرف سے ایک بہترین تحفہ ہے جو آپ کو بغیر کسی بیرون اثر کے صحیح اور غلط کو پوری طرح سمجھنے کی اجازت دیتا ہے۔ یہ شعور کی ایک بلند سطح ہے جو آپ کے فیصلوں اور اعمال کی رہنمائی کرتی ہے اور اکثر آپ کے اسلامی اقدار کے مطابق انتخاب کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ بصیرت محض ایک اندرونی احساس نہیں ہے بلکہ آپ کے ایمان اور اللہ کی رہنمائی پر انحصار کا ایک گہرا تعلق ہے۔ جب آپ مشکل فیصلوں یا اخلاقی مسائل کا سامنا کرتے ہیں تو آپ کا دل فطری طور پر اس راستوں کی طرف مائل ہوتا ہے جو اللہ کو خوش کرتا ہے۔ یہ روحانی وضاحت آپ کو گناہوں کے اعمال سے بچنے اور سیدھے راستے پر قائم رہنے میں مدد دیتی ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے، بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیے، میرے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریے، شیئر کریے اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگ رہی ہے۔ اسی طرح کی اسلامک ورلڈ کے اوپر ویڈیو آتی رہیں گی تو ثواب جاریہ کے طور پر ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیے۔ آپ سبھی لوگوں سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ ویڈیو دیکھنے کا تہہ دل سے بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔